अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़ातीन व हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जिस तरह कि मैं छठी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके जिगर के अंदर ये तमाम जहरीले मवाद जमा होकर फिर हेपाटाइटिस का इब्तदा होता है। तो जिन दोस्तों ने मेरी साबका वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि वो जिगर के अगर मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, और जो मेरे नए व्यूज़र आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि आपके इस छोटे से अमल से अगर किसी की जान की बचत हो सकती है, कोई अपने दुखों से निजात पा सकता है, तो वो आपका सदका जारिया हो जाएगी। तो आइए सामीन मोहतरम, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इस हालत का नाम हेपाटाइटिस है, जो मैंने आपको साबका वीडियो में बताई। अब आगे इसके दर्जे, जब यही बाइल और यही वेस्ट आपके ब्लड में इसकी कसरत होना शुरू हो जाती है, और आपने जो वैक्सीनेशन शुरू करवा रखी है उस वैक्सीनेशन से एक ज़र्रा भर भी आपकी ये वेस्ट, आपका ये जहर, आपका ये ताफनी और जरासीमी मवाद ना तो गुर्दे खारिज कर रहे हैं और ना पसीने से खारिज हो रहा है, ना पखाने से। होता क्या जा रहा है, एक तरफ तो ये मवाद आपकी खून की शरयानों को तंग करना शुरू कर देता है, एक तरफ गुर्दों की झिल्लियों नेफ्रॉन को तंग करना शुरू कर देता है, और दूसरी तरफ आपके मैदे को जाम करना शुरू कर देता है। आपके कार्बन और ऑक्सीजन के जो तबादले हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है। आपकी शरयानों की, दिमाग की जो शरयानें हैं उसको डिस्टर्ब करके आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, सर दर्द कर देता है, कब्ज़ कर देता है, पखाने की रंगत सुर्ख और स्याह और सुद्धे बन जाते हैं, और भूख बंद हो जाती है, क्योंकि आपकी आंतों में पहली ग़िज़ाएँ जामद होना शुरू हो जाती हैं। ये है हेपाटाइटिस की ख़बर। अब आप परेशान हो जाते हैं। फिर जब आप जाते हैं ना डॉक्टरों पे, तो वो फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं जनाब, पीसीआर करते हैं जनाब, आपका एलएफटी करते हैं, आपके मज़ीद टेस्ट करवा कर आपको ख़बर दे देते हैं जी को हो आपको तो हेपाटाइटिस बी है, आपको हेपाटाइटिस सी है, आपको हेपाटाइटिस ए है, आपको हेपाटाइटिस बी है। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ वो क्यों नहीं समझते। आपकी एलोपैथिक साइंस, मोहतरम डॉक्टर साहबान से मेरी मोदबाना गुजारिश है, मेरी आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ, हक बयान करूँगा। अगर ज़रब लगे तो बर्दाश्त कर लें, अगर ज़र्फ़ है तो जवाब दे दें। आपको क्यों नहीं इल्म होता कि मेरे पेशेंट की जो ग़िज़ाएँ हैं मैं उस पर तवज्जो दूँ, इसका जो बाइल जहरीला हो रहा है मैं उस पर तवज्जो दूँ, इसका जो पित्ता रुक रहा है मैं उस पर तवज्जो दूँ, इसकी जो आंतें जाम हो गई हैं मैं उस पर तवज्जो दे दूँ, इसका जो पूरा ब्लड गहरा और थिक होता जा रहा है मैं उस पर तवज्जो दे दूँ। साथ ही आपकी स्प्लीन भी स्वेल होना शुरू हो जाती है, इस पर तवज्जो नहीं होती। क्या लिख देते हैं, स्प्लीन इन लार्ज, लिवर इन लार्ज। अब उसके दर्जे जरासीम की जैसी शक्ल होगी वैसा दर्जा बता देते हैं, भाई ये दर्जा। अब होगा क्या जी डॉक्टर साहब, इलाज क्या है? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था ना कि तिब के साथ साथ जरा मैं एलोपैथिक को लेता आऊँगा, ताकि मेरे आने वाले लोग जो हैं, अगर मैं मर भी जाऊँ तो वो कम से कम दुआ की शक्ल में मुझे याद रखें कि यार एक बंदा था, हमें चीख चीख कर बता गया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, शिफा अल्लाह के इख्तियार में है। मैं तमाम अद्वियात, तमाम जनरल इलाज करता हूँ, लेकिन अपने इल्म के मुताबिक। अगर मेरे इल्म से साइंस टकराती है और फितरत इसे अपनाती है तो मैं फितरी इलाज की तरफ जाता हूँ, क्योंकि साइंस का इलाज गैर इल्मी और गैर फितरी है। वो जिस साइंस पे आज आप सितारों और चाँद पे पहुँच रहे हैं, ये तिब का इल्म वो नहीं है, ये उससे दूर है। अजीज़ान मोहतरम, अब जब आपको वैक्सीनेशन शुरू होती है तो कभी आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये जरासीम तो वैक्सीनेशन मार देगी जी, 6 माह की वैक्सीनेशन है, 9 माह की वैक्सीनेशन है, 18 माह की वैक्सीनेशन है, ठीक है जी, 18 हज़ार का एक एक इंजेक्शन है, ये 1.5 साल भी लगेगा। मैं कितनी बातें करूं, आप जो मरीज़ हैं जिगर के वो जानते हैं। मेरे साथ
آپ اگر رہیں گے تو آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ کھری ملیں گی اور سچ ملیں گی۔ اب ڈاکٹر کیا آپ پوچھیں گے نا کہ جی آپ نے یہ ویکسینیشن جو دی ہے جراثیم مر جائیں گے؟ جی جراثیم بالکل۔ آپ پورا کورس کروا چکے ہیں، اور کورس کروا کے جب آپ کی رپورٹ آئی تو آپ کی رپورٹ میں جناب جراثیم بالکل ختم، خوشیاں ہو گئی۔ نہ آپ کی شکل بدلی، نہ آپ کا چہرہ صاف ہوا، نہ آپ کا معدہ ٹھیک ہوا، نہ آپ کا سانس ٹھیک ہوا، نہ آپ کی سر درد، بلڈ پریشر، غصہ، چڑچڑاپن ٹھیک ہوا، نہ ہی آپ کی وہ اندرونی تکلیفیں جو مزید بڑھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہوئیں۔ بس رپورٹ آ گئی جی جراثیم نہیں، ٹھیک ہے جی، چلو جی گھر چلے، خوش ہو گئے، عید مناؤ۔ 2 ماہ گزرے، 3 ماہ گزرے، 4 ماہ گزرے، دوبارہ پھر، اور جب دوبارہ چیک کیا تو اب یہ کرونک ہو گیا، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سے اب یہ کرونک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے 1.5 سال کی ویکسینیشن کروائی تھی پوری۔ ہاں یہ جگر کی مرض ایسی ہی ہوتی ہے، ایکیوٹ سے اب یہ آگے کرونک میں بدل گئی، ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب وہ آپ کو اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے کہ آپ دوبارہ پروسیس شروع کر دیں۔ دوبارہ کیا کریں جی؟ ہاں جی، اب دوبارہ یہ ہے کہ آپ سرائسس کی طرف جا رہے ہیں، جگر کا کینسر ہونے والا ہے، اور آپ ایسا کریں کہ اگر آپ میں حد سے زیادہ طاقت ہے اور تو آپ جگر کا ٹرانسپلانٹ کروا لیں، اور پھر کڈنی کا مسئلہ بن جاتا ہے، جی آپ کڈنی کو بھی ٹرانسپلانٹ کروا لیں۔ میرے بھائی ایک جراثیم نے جگر کو اتنا خراب کر دیا کہ وہ جگر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، گردے بھی خراب ہو رہے ہیں، آنتے، میدا، پخانہ آ نہیں رہا مریض کو۔ میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں 4 دن بعد پخانہ سیاہ کالا، اتنی رپورٹس اٹھائی آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہیپاٹائٹس ہے جی، ویکسینیشن پوری کروا چکا ہوں جی۔ ایسا نہیں، اب آپ بیک آ جائیں۔ یہ تو میرے جذبات ہیں نا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو میرے مریض آ کر مجھے بتاتے ہیں، میں وہ چیز بتاتا ہوں جو میرے سامنے واقعہ ہو چکے۔ اب میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سے کرونک ہیپاٹائٹس کی طرف جانے میں 2 4 سال 5 سال 10 سال لگتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہی زہر، وہی بائل جو آپ کے جگر کے اندر رک رہا ہے، اس کی تیزابی صورت بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے دودھ آٹے کی مثال دی نا، کہ دودھ پہلے تو کھٹا ہوگا، پھر بدبو آئے گی، تفن ہوگا، پھر وہ تیزاب بن جائے گا۔ جب وہ تیزاب بن جاتا ہے، کسی بھی چیز میں تفن آ کر جب وہ تیزاب بن جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے جگر کے خامروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ اس کے خارج ہونے کی جگہ ایک طرف تو میرے ڈاکٹر صاحبان نے پتا کاٹ دیا، ہاں بتاؤں گا پتا کیسے کاٹتے ہیں۔ ایک طرف تو جب آپ دوبارہ گئے نا، کہیں گے جی وہ پتے میں سٹون بن چکی ہیں، پتے کو بالکل اس میں ختم کر دیں، پتا فنش کر دیا۔ وہ جو پتے سے زہر ٹپک رہا تھا تھوڑا بہت، جی آپ کی غذائیں ہضم ہو رہی تھی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں انشاءاللہ اس پہ بتا چکا ہوں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی، کہ بڑی تفصیلی ویڈیو لاؤں گا پتے کی پتھری اور اس کا علاج، سینٹیفیکٹ علاج ہے اس کا، قطعاً پتا نہیں کاٹنا پڑتا۔ بالکل جھوٹ ہے کہ پتا، فطری چیزوں کو کاٹ کر، ایک آنکھ کی خرابی ہوگی تو نکال دیں گے، ایک کان سنتا نہیں ہے تو کان کاٹ دیں گے، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف غیر علمی سائنس ہے، اور یہ ایلوپیتھک سائنس صرف جراثیموں کو مارنے کے لیے بندوقیں اٹھا کے کھڑی ہے، فطرت کو، نظام کو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھا سکتی ہے۔ اب ہو رہا ہے یہ آپ دوستوں کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں، مجھے دکھ آتا ہے، میں یہ جذبات رکھتا ہوں نا، دکھ آتا ہے مجھے جب لوگوں کی میں لاشیں دیکھتا ہوں، لوگوں کو ہاسپٹلوں میں پھولے ہوئے پیٹ دیکھتا ہوں، ان کے گردے جناب وہ ڈائلسس ہو رہے ہوتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں اس کنڈیشن میں ہاسپٹل جا کے بھی کیا کروں گا؟ مجھے تو وہ مولوی سمجھ گا، کیا آ گیا جی، مولوی صاحب آ گئے، کیا کریں گے جی، ہو اب اس کا پیٹ پھلا ہوا ہے، گردے رکے پڑے ہیں، ڈائلسس ہو رہی، جی آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں؟ کیوں کہ آپ لوگوں نے اتنی اہمیت دی ہے کہ بس سائنس ہی سائنس ہے۔ ہاں یقین جانیے میں ان حکیموں کا کبھی قائل نہیں ہوں جو فطرت کے مطابق نہیں ہے، جنہیں اپنے فن سے علم نہیں ہے، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ بڑے لٹیرے بیٹھے ہیں، حکیموں سے بھی بڑھ کر کوئی لٹیرا نہیں ہے، بیٹھے ہیں بڑے، کچھ نہیں جانتے، نسخے جانتے ہیں، بس نسخہ رکھ لیا، کر لیا، کھا لیا، مردانہ طاقت، فلانا طاقت، سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ یہاں میں اپنی جنت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے اور اپنے بچوں کے ذریعے معاش کے لیے آپ سے بحث کرتا ہوں،
اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ آگے آ جائیے۔ عزیزان محترم، اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ زہر ایک تیزاب کی شکل بن جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کے دوسرے اعضاؤں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہوتا ہے اضافے سے، خارج کم ہو رہا ہے، اور اب اس کے اندر جو جراثیم پیدا ہو گئے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان نے آپ کو خوردبین سے دکھا دیے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جراثیموں کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے جراثیم ایک زندہ جانور ہے، وہ اپنے انڈے دے رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھتے 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 بلی روبن اپ ہو گیا کسی کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بلی روبن سے کیا ہوا کہ وہ جو بائل آپ کا پتے سے گر رہا تھا اور آپ کی کھائی ہوئی غذاؤں کو اور آپ کی چکنائیوں کو، آپ کی مٹھاس کو ہضم کر رہا تھا، گڑبڑ ہو گئی۔ اب جگر کا وہ راستہ جو آپ کے پتے کو جا رہا تھا، وہ تو یا تو کاٹ دیا یا بند پڑا ہے، تو اب جگر جتنا جذب کر سکتا تھا اس زہر کو، اس تیزاب کو اس نے کیا، اور ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی رطوبتیں، آپ کا جو لمفیٹک سسٹم ہے وہ بھی اس کی خشکی کی وجہ سے، گرم اور خشک زہر ہے، اس کی گرمی اور خشکی کی وجہ سے وہ بھی جامد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی بائل، زہریلا بائل آپ کے خون میں اور آپ کی آنتوں میں اور آپ کے پیٹ کی خلاؤں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پھر آپ کو استسقاء ہو جاتا ہے۔ اب آپ یاد رکھیں، طب یونانی میں پیٹ کا پھول جانا ہے وہ اسی بائل کی وجہ سے، کیونکہ نہ تو اسے پتا آگے سپلائی کر رہا ہے اور نہ ہی اسے آپ کا جگر خارج کرنے پہ طاقت رکھتا ہے، نہ ہی آپ کے گردے طاقت رکھ رہے ہیں۔ اب یہ پھر الٹا راستہ، بیک بلو جب لگتی ہے تو پھر یہ آپ کا بائل آپ کے پیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ایک طرف پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا پیٹ میں جو پانی پڑتا ہے، یہ اس کا چوتھا سٹیج ہوتا ہے ہیپاٹائٹس سی کا، اور اسی میں سورائسس آ جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو پیٹ میں پانی نہیں پڑتا تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں پانی کیوں نہیں پڑا، اس کی باڈی کے اندر جو مواد کا رخ ہے وہ خون کے اندر آ کر اس کی آنکھیں پیلی ہو گئیں، بلی روبن حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اگر یہی بلی روبن آپ کی باڈی اور شریانوں اور خون میں پھیل گیا تو پورا جلد پیلی ہو جاتی ہے، وہ پیلا یرکان ہوتا ہے۔ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہیپاٹائٹس سی ہی کی قسم ہے کہ پیٹ میں پانی آ جاتا ہے۔ پیلے یرکان میں کبھی پیٹ میں پانی نہیں آتا۔ پیلے یرکان کو ہمیشہ بہت جلدی سے ہی گاجر، مولی، شلجم، کدو، ٹٹھا کھا کر لوگ ٹھیک کر لیتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑی مرض نہیں ہوتی۔ ہاں، جب یہ ہیپاٹائٹس سی کی کیفیت بدلتے بدلتے پیٹ میں جب پانی آ جاتا ہے اور ادھر وہ زہریں اور بڑھ رہی ہیں، جراثیم بڑھ رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ آپ کا خون سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مریض کے پیٹ پر گرین گرین وینیں نظر آتی ہیں، کیونکہ یلوش پیٹ ہوتا ہے اور گرین وینیں نظر آ رہی ہیں، وہ آپ کی وریدیں پھول جاتی ہیں، یعنی بیک بلو لانے والا جو بلڈ ہے جگر سے آنے والا، آپ کی وریدیں وہ ساری کی ساری پھول جاتی ہیں، آپ کی شریانوں میں بھی وہی گندا خون اور وریدوں میں بھی، وریدی اور شریانی خون ایک ہو جاتا ہے۔ شریانی خون حالانکہ یاد رکھیے گا، جب جگر کو دل کی طرف سے جو آرٹری جاتی ہے، جیسے ہیپاٹک آرٹری جو دل کی طرف سے خون دیتی ہے جگر کو، وہ 20% خون دیتی ہے اور اس خون میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، اور جو آپ کی پورٹل وین آپ کو کچا خون دے رہی ہے یا پکا خون بھی اس میں شامل ہوتا ہے جو سرکولیٹ میں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ 80% ہوتا ہے اور اس میں آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، غذائیت ہی ساری چلی جاتی ہے۔ ایک طرف تو آپ کے جگر کو وہ آکسیجن ملا ہوا جو خون 20% ملتا تھا جس سے جگر کی ذاتی زندگی برقرار رہتی ہے، ایک تو اس کی وہ سپلائی بھی گندی ہو گئی، وہی گندا گٹر والا پانی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ جب بلو مارتا ہے تو پھر پورے محلے کے پارکوں میں بھی پھیل جاتا ہے، وہی دل کی طرف آتا ہے تو دل کے امراض بھی شروع ہو جاتے ہیں،
اور وہ پھر جب سپلائی آتی ہے تو لیور کو وہ بھی غیر آکسیجنی سپلائی ملتی ہے، وہاں آپ کے پھیپھڑے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کرونک کے مریض کو پھر الٹی آتی ہے خون کی، کچھ کہتے ہیں جی جگر پھٹ گیا، کچھ کہتے ہیں جی پھیپھڑے پھٹ گئے، کچھ بھی پھٹا ہے، وہ آپ کے اندر تیزاب نے آپ کے لیور کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے خامروں کو خود کھائے، اور پھر وہی بلڈ تیزاب والا جب آپ کے پھیپھڑوں میں آتا ہے تو پھیپھڑوں کو بھی جام کر دیتا ہے، گردوں میں جاتا ہے تو گردوں کو بھی جام کر دیتا ہے۔ یہ مختصر میں تشریح بتا رہا ہوں عوام الناس کے لیے، اگر یہاں کوئی علمی بندہ ہوگا تو اس سے بات کر لوں گا۔ اب اس سسٹم سے جب وہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، اب وہ انہیں جراثیم بھول جاتا ہے، آپ یقین جانیے انہیں وہ جراثیم بھول جائے گا۔ اب وہ کہیں گے جی سرنجیں لاؤ، بڑی بڑی سرنجیں لاؤ، اور جناب پانی نکال دیا، پھر ماری پانی، او جی 10 دن بعد پھر لے، پھر پیٹ پھول گیا جی پھر آ جاؤ جی۔ اب بتائیں کون انسان ہے جو اتنی بڑے سرنجے بیچ میں مار کے پیٹ میں وہ پانی نکالتے ہیں؟ کیا پانی نکالنا ایلوپیتھک سائنس ہے یا جہالت ہے، یا وہ رستے کھولنا جن کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا میرے دوستو، کہ جگر کے غدد ناقلہ کا نظام بند جام ہو جاتا ہے، تب جا کے سرائسس لیور اور کرونک ہیپاٹائٹس کی درجات اور یہ سٹیج آپ کے سامنے آتے ہیں، جس میں بلیروبن بڑھ کر دماغ کو کومے کی شکل بھی بن جاتی ہے۔ میں نے ایسے مریض بھی چیک کیے کہ جن کا پیٹ بھی پھولا پڑا اور وہ کومے میں ہے۔ کوما کیوں ہوا؟ کہ وہی گندا تیزابی خون آپ بلیروبن لیے ہوئے آپ کے دماغ کی جھلیوں کو بھی جام کر جاتا ہے، احساس و ادراکات ختم ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ جراثیم اتنا خطرناک ہے جس کو آپ اپنی ویکسینیشن آج تک بنا ہی نہیں سکی سائنس کے؟ ایک کورس کرنے کے بعد اس کا جگر بھی ٹھیک ہو، گردے بھی ٹھیک ہو، دماغ بھی ٹھیک ہو، آنتیں بھی، معدہ بھی، ہر چیز۔ اگر یہ تو کورس آپ کو صرف لالچ لگانے کے لیے ایک حوصلہ دیتے ہیں کہ جی صرف جراثیم مریں گے، ہاں میں جانتا ہوں اب اینٹی بائیوٹک اور سٹیرائڈز یا ویکسینیشن ایسی جس میں تیزاب ہوتا ہے وہ تو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن وہ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جراثیم کو مار دیتی ہیں، ساتھ آپ کا جو ضروری بیکٹیریاز آپ کی باڈی میں جو اہم ہوتے ہیں عزیزو وہ بھی مر جاتے ہیں، جگر اور خراب ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں جو لوگ کہتے ہیں جی میں 4 سال میں نے ویکسینیشن پہلے کروائی تھی ابھی تک میں ٹھیک ہوں، وہ اپنی غذا پہ غور کرے، اپنے ماحول پہ غور کرے، خدا کی قسم کھاتا ہوں ویکسینیشن سے ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی غذا بدل چکا ہے، ماحول بدل چکا ہے، اپنے ذہنی سوچیں بدل چکا ہے، یا اس کی غذائیت میں تبدیلی آ گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا، یا جراثیم اتنے ہلکے تھے کہ وہ ویکسینیشن سے مر گئے، مزید لیور کو نقصان نہیں ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں قطعی طور پر اس میں مکمل شفا نہ ہے، نہ تھی اور نہ ہوگی، اور نہ یہ ماں کے بچے بنا سکتے ہیں، ایسی کوئی دوائی آئی ہی نہیں۔ جب آپ باڈی کے نظام کو، غذا کے نظام کو، غذا کی گرمی خشکی تری کو نہیں سمجھیں گے میرے عزیزو، یہ کبھی بھی لندن جا کر بھی مریض مرے گا، امریکہ جا کر بھی مرے گا، فارس جا کر بھی مرے گا، پیرس جا کے بھی مرے گا، مرتا ہے۔ ہاں جب آپ اس نظام کو جیسے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو اگر آپ کی زندگی بڑی ہوئی ہے، کم از کم جہاں آپ جس سٹیج پہ آپ آ گئے ہیں، اگر وہ اتنا کرونک نہیں ہے کہ جسے میں نہیں سنبھال سکتا، تو پھر میں بھی 1 منتھ کا ایک کورس دیتا ہوں کہ اگر اس سے کچھ بہتری نظر آئے تو آ جاؤ، ورنہ بھائی میرا بھی جواب ہے۔ یہی ہوتا ہے ہاسپٹل میں۔ کیا ہوتا ہے جب تک سانس چلتا رہتا ہے جناب، آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے، پیشنٹ چل رہا ہے، خرچہ جاری ہے۔ میں نہیں ایسا کرتا، مجھے نظر آ جاتا ہے کہ اگر تو بچت ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سٹیج میں، چوتھے سٹیج میں اٹھا کے میرے پاس لانے سے مجھے بھی کوئی نفع نہیں ملتا۔ تو میری ان باتوں پہ غور رکھیے کہ آپ ایسی غذاؤں سے دور رہیں جس سے آپ کے جگر میں گرمی اور خشکی بڑھتی جائے، آپ کا بلڈ خراب ہوتا جائے۔ اب اگلا درجہ یہ کیا بتا دیتے ہیں جی، اب تو جگر کا ٹرانسپلانٹ آئے گا اور جگر کا کینسر ہے۔ اب جگر ٹرانسپلانٹ ہو گیا، اب میں بتا دیتا ہوں کہ اگر جگر ٹرانسپلانٹ ہونے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے پاس 2 کروڑ چاہیے، کروا لیں۔ اب 2 کروڑ جس کے پاس نہیں ہے، ایلوپیتھک سائنس والوں کو کہوں گا کہ کیا وہ بندہ مر جانا چاہیے؟
2 करोड़ बेचारा नहीं भर सकता तो वो क्या करे, वो तो गया। अब जो और बाकी रह गए उनके लिए मैं चीख रहा हूँ कि खुदा के लिए इन चीज़ों पर अमल करें। आप अपने पेशाब का, पखाने का, पसीने का ख्याल रखें। पसीना ना आए तो भी आप फ़िक्रमंद हों, पेशाब ज़्यादा आए तो भी फ़िक्रमंद हों, पेशाब कम आए इतदाल से तो भी फ़िक्रमंद हों, पखाना रोज़ाना रूटीन से खुल कर नहीं आता तो भी फ़िक्रमंद हों। सबसे पहले जिगर के मर्ज में पखाना ही बंद होना शुरू होता है, क्योंकि पोर्टल वेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग़िज़ा को सुकेड़ना शुरू हो जाती, आगे सप्लाई बंद हो रही होती है। फिर वो पेट की आंतों में, तो 32 फीट लंबी आंत है इंसान की कम अज़ कम, तो फिर उसमें जामद होते 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 भी सालों लग जाते हैं। फिर इंसान कहता है जी मुझे आज गैस हो गया, मुझे आज कब्ज़ होगी। हकीकत में वो अपना पेशाब देखे तो सुर्खी माइल होगा, या हद से ज़्यादा झाग लिए होता है पेशाब। जब जिगर अपने उबाले नहीं दे सकता ग़िज़ा को तो वो कच्ची पक्की रहकर गैसेस बन के झाग बन जाता है और पेशाब में खून शामिल हो जाता है, पेशाब सुर्ख हो जाता है। जब वही खून उस तेज़ाबी मादों से हद से ज़्यादा जल जाता है तो पेशाब ब्राउन हो जाता है। जब वही मादा और ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो फिर पेशाब स्याह हो जाता है, पखाना भी स्याह हो जाता है और फिर ये मरीज़ मर जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मैं आपको आगे पीछे से कुछ परेशानियां हैं कि मैं जितने मरीज़ों को देख रहा हूँ, आप यकीन जाने ऐसी कहानियाँ, ऐसे रोल उनके होते हैं कि मैं ख़ुद को ना ऐसे पीटता हूँ कि ना जाने इन लोगों को इल्म होता तो ऐसा ना होता। अब जो हो गया वो तो तकदीर से है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या मेरे पाकिस्तानी है या जो भी कोई मरीज़ जहाँ कहीं भी है, खुदारा वो अपनी ग़िज़ा को मोतदिल रखे और अपनी ग़िज़ाओं के साथ साथ अपने पेशाब, पखाने, पसीने का ख्याल रखे, कब्ज़ ना होने दें, अपने आप को जली हुई ग़िज़ाएँ ना दें, अपने आप को शराब से, चरस से, अफ़ीम से, हीरोइन से, और ये ख़ास तौर पे स्टिंग और कोक और पेप्सी, ये तमाम आपके हेपेटाइटिस सी की वजूहात के सबब बन सकती हैं। हाँ, एतदाल पे रहें। कभी दूध ले लिया, कभी चाय ले ली, कभी कॉफ़ी ले ली, कभी बिस्किट ले लिए, कभी बन ले लिए। मैं एतदाल दे रहा हूँ कि आप सब्ज़ियाँ भी लें, आप गोश्त भी लें, लेकिन एक तरतीब से, एक हद तक। जब आप हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और ये जो इज़्म हुआ आपका जिगर था, आखिरी बातें आपको समझा रहा हूँ। पहले मैंने अर्ज़ किया था ना कि पहले मवाद से जिगर फैलता है। अब जबकि उसके अपने ज़ाती खामरे मरना शुरू हो गए जिगर के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शिलिंग होना शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस के हर दर्जे में मरीज़ का जिगर एंड में आके सुकड़ जाता है और उसके गुर्दे भी क्रेटिनिन, यूरिया को बढ़ा देते हैं और पोटाशियम, सोडियम, नमकियात भी उसके बढ़ जाते हैं और गुर्दे भी ख़राब, जिगर भी ख़राब, फेफड़े भी ख़राब, खून की उल्टियाँ, ये निज़ाम मेरे भाई चलता है। ये था वो फितरी निज़ाम जिससे मैं समझता हूँ कि तिब्बे यूनानी का एक चढ़ता हुआ सूरज है और सर चढ़ता एक जादू है, जो चैलेंज के साथ पेश करता हूँ कि आज तक अगर कोई डॉक्टर, बड़े से बड़ा जिगर स्पेशलिस्ट, इस तहकीक को जब तक नहीं मानेगा वो इलाज नहीं कर सकता। आपके करोड़ों ज़ाया हो जाएं, वो ज़ाया नहीं, ज़ाया ही जाएंगे, कतई इलाज नहीं होगा। तो इस तरतीब से आप याद रखिएगा। हल्का फुल्का अगर आपको कोई मसला है तो आप फौरी रब्ता करें, बजाय इसके कि हॉस्पिटलों में पेट बढ़ाकर, ड्रिपें लगा के, वैक्सीनेशन लगा के आप आएँ। मेरा चैलेंज है, जो डॉक्टर आपको कहे कि मैं इसका कंप्लीट इलाज कर सकता हूँ, आप ज़रूर उससे पूछिएगा कि आप इलाज किस तरतीब से करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आज की तहकीकी वीडियो थी मेरी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस 7वीं वीडियो को भी आप गौर से देखिएगा। इससे आगे जो तरतीब बनती है जिगर के फूलने की और फैलने की और सुकड़ने की, ये तरतीबें 2 हैं। अब जिगर का इज़्म और तिली का इज़्म मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो लाऊंगा। आपको मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको सही समझ तौफीक फ़रमाए, अपने जिस्म की हिफाजत की और अपनी रहमतों के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।